اعتماد کیا ہے، میں یقین کرتا ہوں آپ اس اعتماد پہ پورا کریں گے اور اپنا بھرپور اظہار خیال کریں گے۔ جناب راشد صدیق کھوکر صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ شکر اس رب کریم کی ذات کا کہ آج ہم جس ماحول میں اور جس انداز میں یہاں پہ مل بیٹھے ہیں، یہ ضرور زمین کی تاریخ کے پہلے حصے میں تھا جو غالباً 2020 سے پہلے کی بات ہے، اور اس کے بعد یہ ماحول دوبارہ نہ آ سکا۔ آج ہر شخص جو یہاں پہ تشریف رکھتا ہے محسوس کر رہا ہوگا کہ اس سے پہلے وہ ازمیر کا رہائشی ضرور تھا، ازمیر میں رہ ضرور رہا تھا، چند چہروں سے واقف ضرور تھا، مگر ایک لا تعلقی میں رہ رہا تھا۔ اس کو شاید اپنی گلی کے چند گھروں کا تو علم تھا، لیکن باقی بلاکس میں رہنے والے رہائشیوں کے بارے میں آگاہی نہیں تھی۔ جو نئے لوگ آئے انہیں ماضی کا پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کیا مسائل تھے اور کس طرح حل کیے گئے۔ تو جو نئے دوست آئے انہیں ماضی کا پتہ نہیں تھا، اور جنہیں ماضی کا پتہ تھا وہ خاموش تھے کہ ہم نے اس کو ویسے لے کے چلنا ہے جہاں کبھی پرانا ازمیر تھا۔ تو یہ درمیانی جو وقفہ بنا، اس میں بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے ایسے حالات ہوئے کہ ازمیر جو امن کا گہوارہ تھا آخری 2-3 سالوں میں مد مقام کھڑے ہوئے۔ جو ماحول ہم دیگر سوسائٹیوں میں سنتے تھے وہی ماحول، وہی کشیدگی وہ ہمارے ازمیر تک پہنچ گئی۔ ڈرتے تھے کہ اللہ کرے ایسا ماحول یہاں پہ نہ آئے، بدقسمتی یا خوشقسمتی وہ ماحول آیا۔ ہم نے اس کرائے میں 2 ہی ہمارے پاس رستے تھے، یا آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے تسلیم کرنے اور ازمیریت کو ان کے حال میں چھوڑ دیں۔ اس صورت میں جب کہ ماضی میں حصہ رہے ہیں تو دوسری صورت یہ تھی کہ جو بھی سامنے ہے، جیسا بھی سامنے ہے، کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، اپنی آواز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کوئی ساتھ ملے یا نہ ملے، اپنی آواز بلند کریں گے جب تک زندگی ہے، آخری دمے تک انشاءاللہ کارروائی کریں گے، جیت ہار کے صبر کے بغیر۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے کیا آپ گواہ ہیں، کیا ہم نے ایسا کیا یا نہیں کیا؟ کیا ہم نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخری 2 سالوں میں کبھی آپ نے سنا ہو کہ ہماری ٹیم نے، آپ کے بھائی نے پشت لگائی ہو یا سینہ تان کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان دوستوں کے ساتھ
چاند باقی چوکوں میں چراہوں میں یہ چھپتے کرتے تھے کہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے کی پھر ہی آپ دوستوں کا اعتماد ہوا. یہ ماضی تھا. آخری 2 سالوں میں آپ سب کو تقریباً ماحول کا پتہ ہے. یہاں تک کہ ہم نے ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیا, نہ چاہتے ہوئے بھی حالات ایسے ہو گئے. پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ازمیر کی دوسری سائڈ پہ جو ہمارے مد مقابل تھے, ہم نے پہلے دن سے, مجھے لوگ کہتے ہیں دوست بات ہوئی منشور کیا ہے, یہ 3 لفظ ہے منشور, اس کے علاوہ ساری سیٹنگ ہے, اس کے بعد مل کے بیٹھ کے چلنا ہی, یہ 3 لفظ ہیں. آج بھی یہ 3 لفظ ہیں, 3 سال پہلے بھی یہ تھے. زندگی رہی تو مادے تم تک, ازمیر میں یہی منشور ہے. باقی مسائل ہیں بجلی کے, سولر کے, یہ وہ مسائل ہیں, وہ منشور نہیں ہے. منشور یہ ہے جس کی خاطر ہم ناراض بھی ہو سکتے ہیں, جھگڑ بھی سکتے ہیں, جس کی خاطر ہم مل بھی بیٹھ سکتے ہیں, دوسروں کے گھروں میں بھی جا سکتے ہیں اور بیٹھے سکتے ہیں. آج کا وقت, اور میں کسی تکبر کے بغیر, کسی حقارت کے بغیر عاجزی میں اور اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ سب لوگوں نے دیکھا ازمیر کے جو ہمارے مد مقابل تھے, ہماری دوسری طرف تھے, جس خطہ پشانی کے ساتھ خدا گواہ اور اللہ کی ذات کی دیکھ رہی ہے, کبھی زندگی میں منافقت کی نہیں ہے, سینہ تان کے ہمیشہ سامنے رہے ہیں. اللہ کی ذات کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں, جب میں نے دوسری طرف کا یہ خط دیکھا تو میں جھجھوڑتا رہا ہوں خود کو کہ یہ کیسے ہے کہ دوسرے لوگوں نے ہمیں مفاہمت کا پیغام دے دیا ہے کہ ہم نے چھوڑ دی ایم سی, ہم نے چھوڑ دیا اقتدار, اور مل بیٹھو, ہم سیاست نہیں کرتے, آپ ہی سیاست کرو, لیکن زمین کو اکٹھا کر دو, زمین کو ویسے لے کے چلو کہ یہاں پہ کوئی اپوزیشن نہ ہو. تو یہ انہوں نے پہل کی ہے. مجھے اپنی آنکھوں پہ بھی یقین نہیں آ رہا تھا, لیکن جب میں نے اس کو محسوس کیا, پڑھا ہوش میں دوبارہ, کہ یہ تو ہمارے تصور میں نہیں تھا, ان بزرگوں نے, ایلڈرز نے واقعی پیغام دیا ہے. تو پھر یہ تھا کہ کہیں کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ یہ کہیں وہ پرانے ماضی کی طرح ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں اور ایسا ہو گیا. ہم فوری جواب دینا چاہ رہے تھے دوست, میں نے کہا ٹھہر گئے, اگر ہم نے اس کا فوری جذبے سے جواب دینا بنتا ہے, اسلامی روح سے بھی دینا بنتا ہے, تو پھر ہم خود متاثر ہو جائیں گے کہ ان کو ایک پیغام ملا, پتہ نہیں کہ سیٹیں چاہ رہے تھے اور انہوں نے بھاگ کے جناب چلے گئے. ہم نے وہ معاملہ اپنی ورکنگ کمیٹی میں رکھا, ورکنگ کمیٹی نے اس کو ڈسکس کیا, اس کو سراہا, بڑا خندہ پشانی کے ساتھ سراہا. پھر ہم نے کہا کہ ہم نے ایسے بھی نہیں کہ ورکنگ کمیٹی فیصلہ کر دے, ہماری وہ جنرل کونسل جس نے اے جی ایم میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا تھا, ان کے سامنے ماحول کر رکھیں گے, جب وہ اجازت دیں گے پھر ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے صلاح کو لے کے چلیں گے. اس سلسلے میں آج کے اجلاس ہے. بے شک آپ نے اس میں اعتماد کا اظہار کیا ہے, بے شک یہ میرا ماضی کا آپ نے محبت کا اظہار کیا ہے, لیکن میں پھر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دوست مجھے اجازت دیتے ہیں کہ آج اس اجلاس کے بعد میں ان کے ساتھ بیٹھ سکوں, آپ کے بہار کے ازمیر کے مستقبل, اچھے مستقبل کے لیے, ازمیر کی بہتری کے لیے, جس میں کوئی لالچ نہ ہو, جس میں کوئی ڈر نہ ہو, جس میں کوئی خوف نہ ہو. مساوات کے وہ بھی بیٹھے, ہم بھی بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ مشاورت کریں ازمیر کیسے لے کے چلنا ہے اور اس کو کیسے لے کے چلنا ہے, وہ خدمت کا پہلو لے کے نکلیں. تو پھر کیا ہمیں بیٹھنا چاہیے؟ ایسے نہیں. کل کو یہ کہے گا یہ سیاست کی گئی ہے, اللہ کی ذات کی قسم میرا ماضی آپ کے ساتھ ہے, ٹکرایا ہوں, ایسے نہیں مجھے تمہارا چاہیے, مجھے کھڑا ہو کے تمہارا چاہیے تاکہ سینہ تان کر سے بات ہے. تو خدا کی قسم یہ دن نہ آتے جو ہم نے 2 سال دیکھے ہیں. اس طرح پوچھا جاتا تو کبھی فیصلے غلط ہوتے ہی نہیں. لیکن اگر یہ ماحول بہتری کی طرف چلا ہے
تو اس کی ایک منزل طاقت تو ہونی ہے. جہاں جتنی مرضی جنگیں ہو جائیں، یہ بھی 2 ملکوں کی جنگیں ہوئی ہیں، آپ نے پچھلے مہینے دیکھی ہیں. کچھ سیز فائر ہوئے ہیں، کچھ خاموشی ہوئی ہیں، کچھ مذاکرات ہوئے ہیں. اگر ہم مذاکرات نہ کریں، ان کے ساتھ نہ بیٹھا جائے، تو پھر وہ طبقہ جو ان کے اور ہمارے درمیان میں ہے، وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم واقعی ہی شرط پسند ہیں. لیکن اگر انہوں نے پہل کی ہے اور اس محبت کا جواب ہم دگنی محبت سے دیں گے، تو کہا جائے گا کہ یہ اتحاد گروپ ہی زمین کو لیڈ کرنے والا ہے، جس نے ہمیشہ محبت کا درس دیا. انشاءاللہ اگر آپ نے اعتماد کا اظہار کیا ہے تو میرا ان کے ساتھ بھی دوستانہ رہا ہے ماضی میں. میرے مزاج سے اور آپ کے تعاون سے دی محبت سے وہ واقف ہیں. انشاءاللہ وہ دوست جو ہمارے ساتھ ماضی میں نہیں چل سکے، آپ میں ان میں فرق نہیں رکھیں گے. ہماری طرف سے یہ بھی پہل ہے، اور اگر انہوں نے فرق رکھا تو یہ ہمارا ماحول قائم ہے. دوبارہ ہم جس مرضی وقت میں چاہیں گے اس کو دوبارہ بحال کر لیں گے. اگر وہ مفاہمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کا جذبہ بھی 100% اس وقت مجھے سچا اور یقینی نظر آیا. اس میں مجھے بھی بناوٹ نظر نہیں آئی. میں بھی سیاسی آدمیوں زندگی کی بڑی مچھلی دیکھی ہے. جب یہ احساس ہو جائے تو جتانا نہیں بنتا کہ کوئی ڈر گیا ہے یا کوئی بھاگ گیا ہے. اگر کوئی دل سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو الگ سے الفاظ اتحاد کو پہلا استعمال نہیں کرے گا. انہوں نے محبت دکھائی ہے، ہم نے یہ دکھانا ہے کہ ہم نے دگنی دکھائی ہے، یہاں پہ بھی ہم نے جیتنا ہے. انشاءاللہ ان کے ساتھ ضرور بیٹھیں گے ازمیر کی بہتری کے لیے جو ممکن ہوا. اور جس طرح ازمیر کے مسائل ہیں، میں بارہا کہہ چکا اس سے پہلے، وہ جیت گئے ہم سے، بڑی اکثریت سے جیتے. 2 سال ایم سی ڈی چل پئی اور ریزائن ہو گئے. اگر ہم جیت بھی جاتے ہیں تو میں یہ دوستوں کو پتا کرتا ہوں، میں بارہا کہہ چکا ہوں، انہوں نے صرف باتیں سنی ہیں اور اس پہ تنگ آ کر ریزائن دینا پڑا ہے. جس طرح ازمیر کے مسائل ہے، اس کو اٹھانا ہے، لے کے چلنا ہے. ہم جیت سکتے ہیں، لیکن ان مسائل سے نپٹنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ہمیں پھر بھی ان کا ساتھ چاہیے ہوگا. اگر ان کے ساتھ بغیر ہم اکیلے چلے، انہوں نے صرف باتیں سنی ہیں، ہم گالیاں سنیں گے اور ناکام ہوں گے. وہ 2 سال بعد چھوڑ کے ہمیں سال بعد چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ لوگوں کی توقعات بڑی زیادہ ہے. اور جس طرح کا ماحول اس وقت پاکستان میں آ چکا ہے، سوشل میڈیا ہے، لوگ یوں بات کریں تو اگر پوچھتے اس کا رزلٹ کیا ہے. اگر گریڈ اسٹیشن بننا ہے تو گریڈ اسٹیشن 3 سالوں میں بننا ہے، تقریر 3 منٹ میں ہو جائے گی، تو لوگ تیسرے سے پوچھیں گے ہمیں تو یہاں پر کام ہی نظر نہیں آ رہا. اس لیے ایسے مسائل جن کے لیے سالوں اور مہینے درکار ہیں، اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے مل کر چلنا ہوگا. میں انشاءاللہ یقین یہ دلاتا ہوں آپ کو کہ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور جس طرح ان کی مجھے نیت نظر آئی ہے، پہلی بار ماضی میں سور رہے ہیں، لیکن بعض چیزیں ہی ایسی نہیں ہیں، میں اس میں ماضی کو جانے نہیں چاہتا. خوشی کی باتیں، محبت کی باتیں، اخوت کی باتیں، اتحاد کی باتیں اس طرح لے کے چلتے ہیں. اب انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے. یقین دلاتا ہوں کشمیر کی بہتری پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، آپ کے حقوق پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. سیٹوں کی رد و بدل یہ رسمی چیزیں ہیں. ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ آپ ہی چلائیں، استعفیٰ نہ دیں، مشاورت تو کریں، نہیں کہ آج کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اور میں یقین جانے جب اے جی ایم میں ووٹنگ ہوئی تھی تو شاید لوگوں کو نہیں پتا، مردوں میں پہلی جب گنتی ہوئی تھی ہم 5 ووٹوں سے ہار گئے تھے. اس وقت خواتین نے ہراول دستے کے صورت میں جب ان کا رزلٹ آیا تو 37 لیڈیز نے، اور 30 کی 37 لیڈیز نے ہم پہ اعتبار اظہار کیا تھا. تو اس سوسائٹی میں خواتین کا کوئی رول نہیں تھا، کوئی کردار نہیں تھا. میں ابھی تک بیٹھا نہیں ہوں، ابھی پتہ نہیں آگے آنے والے حالات ٹیبل ٹاک کس طرح ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں یہ ضرور وعدہ کرتا ہوں اگلی ایم سی میں کم از کم 1 خاتون ممبر لازمی ہوگی. اور میری پہلی شرط بھی یہی ہے، یہاں سے انشاءاللہ چلیں گے. ہمارے مردوں کی سیٹیں نشستیں کم ہو جائیں، ہم خواتین کی جو نمائندگی ہے نا، اپنے مسائل یہ خود حل کریں. جو خواتین کو پرابلمس ہیں، کیوں یہ
مردوں کو فون کرتے پھریں, یہ خواتین آپس میں ڈسکس کریں, ان کی نمائندگی ایک خاتون کرے تاکہ ایم سی میں بیٹھی خاتون اور جو ہمارے 600 لوگ جو جن کے ووٹس خواتین کے نام پہ ہیں, ہماری کیمپ بھی ختم ہو اور ان کو بھی سکون ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب ہماری نمائندگی ایم سی میں ہوتی ہے. جن خواتین کے ووٹس ہیں وہ ان سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ خواتین کے مسائل بھی ہوں گے. آگے آگے کوشش کریں کہ ہم یوتھ کو بھی لے کے چلیں, لیکن پہلا اسٹیپ انشاءاللہ یہ ہوگا ایک خاتون نیکسٹ ایم سی میں ضرور ہوگی. اور اگر اسی سمجھوتے میں ہم آگے نہیں بڑھتے تو پھر الیکشن کے لیے تیار رہیے گا. میں آپ کو دونوں ذہن آپ کے تیار کرنا چاہ رہا ہوں. جب تصویر کو مشاورت کے ساتھ لے کے چلنا ہے, لیکن مسائل کیسے حل ہونے اس کی ترتیب ہے. خواتین کو نمائندگی کا حق کم از کم ایک پہلی نشست میں ہونا چاہیے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ہوگا. اس کے بعد بیٹھیں گے, سب کو لے کے چلیں گے. اور میری ایک اور بھی گزارش ہے, جہاں آپ نے اعتماد کا اظہار کیا ہے, آپ نے پچھلے ماحول کو دیکھا, جذباتی شخص جب آپ جذباتی چیزیں کرتے ہیں, اللہ کی ذات سے میری آنکھوں میں جلدی آنسو ہو جاتے ہیں. جھگڑنا بات کرنا بڑا آسان ہے, لیکن کوئی محبت کی پیار کی بات کرے میرے جذبات ہو جاتے ہیں, میری اپنی آنکھوں میں آنسو ہو جاتے ہیں. اگر انہوں نے محبت کا پیار دیا آج کے بعد اور بالخصوص اس لمحے کے بعد ہماری طرف سے کوئی ایک بھی شخص اگر دوسرے فریق پہ محض تنقید کرتا ہے تو پھر عدم اعتماد نہیں ہوگا. ہم نے ان کو پیغام دینا ہے کہ ہمارے بھائیوں نے آپ کو محبت سے سراہا ہے, اگر ان کی عزت آپ کی طرف سے نہ کی گئی تو پھر یہ پہلو ٹوٹ سکتا ہے. ہم آپ کے ساتھ ملیں گے, محبت سے چلیں گے, پھر آپ کے لوگوں کو بھی محبت دکھانا ہوگی. چند بڑوں نے فیصلہ کر کے ساتھ ہیں, نیچے ٹیمیں ہوتی ہیں, گروپس ہوتے ہیں, تو سب نے مل کے چلنا ہے. تو انشاءاللہ ان کو بھرپور پیغام ہوگا یہ. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ جو کہ ابھی ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جلد از جلد جو زمین کے لیے بہتر ہے اس کے لیے یہ اگلے چند دنوں میں ایسا ماحول بن جائے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ یوں بیٹھے نظر آئیں, آپ کے ساتھ وہ بھی یوں بیٹھے نظر آئیں. اور وہ باتیں جو آپ لوگ کہتے ہیں بند کمروں میں نہیں ہوں گی, آپ کے سامنے. آپ انسانوں کے چہرے پڑھنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں فلاں بندے کی باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے. آپ خود دیکھیں سچے کون ہیں اور دیکھیں کیسے چلنا چاہتے ہیں. اگر میاں منظور احمد صاحب, فروغ الطاف صاحب جو بانی ضمیر ہیں, انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم انشاءاللہ ضمیر کو اسی سمت لے کے چلیں گے جس طرح ہم نے ضمیر کو لے کے چلنا تھا. تو جو یہ تفریقی ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ان کی طرف سے پیغام آیا, بڑا خوشگوار پیغام آیا, انشاءاللہ اس خوشگوار پیغام کا جواب ہم بھی محبت سے دیں گے اور ایسا ماحول بنائیں گے کہ ضمیر میں تفریق نہ ہو. لیکن یہ میں پھر کہتا ہوں اگر بعد میں سوالہ جواب ہی ہے اور بدگمانیاں ہی ہیں تو پھر یہ عدم اعتماد ہی ہوگا. اور میں تو بتا چکا ہوں کہ میں تو امیدوار بھی نہیں تھا, نہ ہوں, لیکن ضمیر کی خاطر ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. جن کے ساتھ ہم بولنے کو تیار نہیں تھے, بیٹھنے کو تیار ہیں, ان کے گلے مل کے چلنے کو تیار ہیں. جو ضمیر کی بہتری کے لیے اگر ان کی اچھی کاوش ہے ساتھ دیں گے, بھرپور دیں گے. جہاں نظر آئے گا کہ یہاں جو ہمارے جو ضمیری کا ماحول ہے اس کا گیس جاری اس روپے آئے, وہاں پہ پھر شاید ہم کھڑا قریب ہماری مجبوری بن جائے. تو یہ ایک دباؤ سمجھ لیں, یہ پیار سمجھ لیں, محبت سمجھ لیں کہ ہم نے اب حکمت اور دنائی کے ساتھ چلنا ہے اور اس کی منزل کیا ہے, سیاست نہیں ہے. میں سیاست دان ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ضمیر میں سیاست نہیں چاہیے. ضمیر میں ایک ہی ہے کہ سارے مل بیٹھے, جس کو ہم مساوات کہتے ہیں. ایک خیال ان کی طرف سے بیٹھ جائے, ادھر سے بیٹھ جائے, مساوات سے بیٹھے, اونچ نیچ نہ ہو, پھر مشاورت کریں, پھر ضمیر کی خدمت کریں. ہم ایک سپوز کرو یہ کے بلاک کی بات ہوئی ہے, کے بلاک میں اگر اتحاد گروپ کو اس کے ساتھی خدمت کر رہے ہیں تو ووٹ ان کو ملیں گے. اور اگر یہ سیٹیں لے کے بیٹھے ہیں جناب اور کچھ کرتے نہیں تو پھر یہ کیوں ہو, پھر اتحاد گروپ کیوں ہو؟ جو بھی کام کرنے والی ٹیم ہوگی اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ترجیح ہو کہ ہم ضمیر کے ماحول کو بہتر سے بہتر کر سکیں. اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے آج یہ خوبصورت نشست کی ہے, میرا یہ پیغام ہم کا بھی ہے کہ اتنے دباؤ کے باوجود کہ ہم نے جس طرح یہ سفر کیا ہے اور آپ ضمیر کے ماحول کو شاید بند کمروں میں نہیں دیکھ پائے, آج آپ نے زمین پہ اتر کے اور حالات کو دیکھا ہے اور آپ کا اچھا پیغام آیا ہے. تو آج کے بعد
آپ کی طرف سے مزید یہ ہونا چاہیے کہ ازمیری کو لے کے چلنا ہے، سب نے ایک ساتھ چلنا ہے، سب سے ایک ساتھ چلنے کا مطلب نہیں کہ ہم نے کسی ایک کو مشاورت، مساوات اور خدمت۔ اسی زمرے میں میرا ان کے لیے خصوص پیغام ہے، اور اگر وہ اس کا جواب جو ہم نے آج مشاورت کی ہے اور انشاءاللہ تک پہنچے گی، ان کا جواب تسلی بخش آتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو جلد یہ خوشخبری ملے کہ ہم مل کے ایک ایسی نشست کریں، ایک ایسی بیٹھک کریں۔ کھانا بڑی پہلے اس طریقے سے ہوتا، ایک ایسا بھی کھانا ہونا چاہیے، ایک ایسی بھی نشست ہونا چاہیے جس میں کھانا افضل نہ ہو، کھانا مقدم نہ ہو، جس میں یہ مقدم ہو کہ آج لوگ واقعی صاف دلوں کے ساتھ قدورت ختم کر کے، نفرت ختم کر کے محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور آج ہم ان کو پہلا اور آخری موقع دے رہے ہیں کہ وہ ضرور ایسا کریں، ہم ساتھ چلیں گے، محبت کے ساتھ چلیں گے، پیار کے ساتھ چلیں گے، ایک ان پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ آئندہ چند دنوں میں ضرور دیکھیں گے۔ جہاں خدا نہ خواستہ بدنیتی نظر آئی، سیاست نظر آئی، تو پھر میں کہہ چکا ہوں ہم تو اسی شعبے والے ہیں، ہم نے ساری زندگی سیاست ہی کی ہے، کرنا نہیں چاہتے ہیں، بات بتا نہیں کرنا چاہتے، تو ازمیر کو سیاست سے باہر کیا جائے، اور ایسی سیاست سے مراد کیا ہے ایسی سیاست جس میں ہم اندر سازش کچھ کریں اور باہر سازش کا کچھ کریں، اس کو سیاست ہے۔ اگر بری بات ہے، کوئی چیز جائز ہے، وہ کہہ سپورٹ کرو یہ روڈ بننی چاہیے، تو ہم اس کی محافظت کریں تو یہ سیاست ہے کہ اگر وہ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہوگا، ہم کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کام کریں، ملتے ہی کرنا چاہتے ہیں مل کے چلیں گے۔ تو میں آپ سب کے جو ہمارے 200 جنرلوں سے کے احباب تھے، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ تعداد تقریباً کوئی مجھے کام میں بتائی گئی ہے کہ ہمارے پہ بڑا پریشر تھا، تو یہ 200 سے اباب ہو کے کوئی 285 اور یہ 285 گنی تعداد ہے، ویسی نہیں کہ کہا جاتا ہے سیاسی جلسوں میں ہم نے 500 نہیں کہہ دیا، یہ نشستیں جو لگی ہے 285 ہیں، تو 285 لوگ ہیں، وہ یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل چکے ہیں، ہمیں کوئی نہیں کہا رہے، اور یہ بھی ایسا چہرہ نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں نا چپ کر کے جناب ہم صاحب تسی ہاتھ ہلا رکھو تو کوئی تو سمجھے تھوڑے نال تھانوں چپ کر کے ووٹ دے دیں گا، اور آپ نے یہ پہلے دن کہا تھا ہمیں ووٹ نہیں چاہیے، ہمیں ساتھ چاہیے، ساتھ بندے کھڑے ہوں گے نا تو یہ ووٹ خود آ جائیں گے۔ اگر بندہ ساتھ کوئی نہ ہو اور خاموشی سے ووٹ لے کے تو کل کو کام کس نے کرنا ہے؟ اور آپ نے جس محبت سے اور جس جرأت کے ساتھ تعادل کا ساتھ دیا ہے، یہ بھی تاریخ اس سے پہلے نہیں تھی، اور یہ خراج تحسین میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ مل کے بے شک وہ جیسا بھی ماحول تھا ان کو چھوڑ کے جس طرح آپ نے ہمارا ساتھ دیا، سینہ تان کے دیا ہے، اور آپ ان کی نظروں میں کھٹتے ہیں، جتنا کھٹتے ہیں اتنی محبتیں آپ کی ہمارے دل میں ہیں، اور آپ کی قدر و قیمت پھر کیوں کا زمین میں رہتے ہیں، آپ کی قدر و قیمت انشاءاللہ زندگی کی تو مرتے تک ادا کرتے رہیں گے۔ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی کہ یہ سپوز کرو دوبارہ مل بیٹھے ہیں تو ہماری شاید وقت ختم ہو جائے، اللہ کو حضرت آجا کہنا آپ ہمیشہ میری ذات میں مقدم تھے، ہیں اور رہیں گے۔ تو میرا خیال کرنا شکر ہے، یہ جو آخری مومنٹ میں لے رہا ہوں تو یہ ان کی میں ان کا ساتھ دے رہا ہوں، یہ اپنا کھانا لگا لیں، تو یہ دلی باتیں تھیں جو حالات تھے، اور پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ لکھ کے لاتے ہیں، مجھے پتہ نہیں چلتا، جو مجھے فیلنگ ہوتی ہے میں بولتا جاتا ہوں، تو پتہ نہیں بعد میں مجھے بتایا جائے کہ جناب آپ نے فلاں کی بات کرنی تھی تو میں نہیں کر پایا، جو محسوس کرتا ہوں بول جاتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آج کے بعد ازمین کے دن جو ہے نا وہ یقیناً بدلیں گے، دونوں صورت میں بدلیں گے، اگر مل بیٹھے تو 100% بدلیں گے، خدا نہ خواستہ پھر ایسا نہ ہو سکا تو پھر اتحاد آپ کے پاس امید کی، یقین کی ایک کرن ہے، اور انشاءاللہ یہ کرن جلد پھوٹے گی، اور یہ بھی میں بات کہتا ہوں جیتنا الیکشن مقصد نہیں ہوتا، ایک ہی ووٹ کا فرق ہوتا ہے، 501 ووٹ بھی ہوتے ہیں اور 500 والا ہارتا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے جو ساتھ لوگ ہیں وہ خالص ہیں، ان کے اندر مثبت ذہن ہے، ہم نے ان کو لے کے چلنا، ان کی اس کاوش کی خاطر ہمیشہ ہم کھڑے بھی رہے ہیں، سامنے بھی رہے ہیں، اور اگر اسی تعداد کے ساتھ ہم مل بیٹھتے ہیں اور وہ بھی سامنے سے خوبصورتی کا جذبہ دکھاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ازمیر میں گریجویشن بھی نظر آئے گا،
جو آپ بڑا کہتے ہیں جی وہ فلانے مسائل ہیں ہمارے بچوں کو داخلہ نہیں دیا جاتا، تو یہ ملکیت ان کی ہے، اسکولز میر کے اندر ہے، انشاءاللہ ہم کو احساس کرائیں گے، یقیناً وہ احساس کرنے والے محسوس ہوں گے کہ پہلا وہ جیسے کہتے ہیں نا مشرف صاحب سے پہلے پاکستان، تو سب سے پہلے ازمیر ہوگا، ازمیر کے بچوں کو داخلہ ملنے کے بعد جو نشستیں پڑیں جس کو مرضی وہ داخلے دے دیں، سب سے پہلے ہمارے بچوں کا داخلہ ہونا چاہیے۔ یہ بات آپ کو بتا دوں، ہمارے جو لوگ ازمیر میں رہتے ہیں اگر ان کے بچے یہاں پہ روزگار ہیں تو سب سے پہلے ازمیر میں اگر کوئی نشست نکلتی ہے کسی کام کے لیے، کسی آفس میں نکلتی ہے اور وہ بچہ ٹیلنٹ ہے، میرٹ ہوتا ہے، تو ہم نے ازمیر سے باہر کی بجائے اپنے بچے کو ازمیر آفس میں جواب دیں گے تاکہ ہمارے رہائشی مسائل ہو سکیں۔ یہ بہت سارے ایسے معاملات انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے، تو ناشتہ لگ چکا ہے۔ میں آپ سب کا انتہائی مشکور ممنون ہوں، اور بالخصوص جو ہماری ورکنگ کمیٹی ہے جس نے دن رات ہی محنت کیا ہے، اور یہ میں آپ سب دوست گواہ رہنا کہ سوائے میں ابھی ذکر کرتا ہوں چند دوستوں کے جن کا تعلق کوئی میرے 5 دوست ہیں جن کا تعلق ازمیر سے نہیں ہے، میں نے ان کو ماحول دکھانے کی خاطر دعوت دی تھی، دیکھیں ہمارے ازمیر کا ماحول کیسا ہے۔ ان کے علاوہ میں نے کسی دوست کو اس لیے بذات خود دعوت نہیں دی کہ یہ سیاسی جلسہ نہیں، جنرل میٹنگ ہے، ہم ایک تنظیمی لوگ ہیں، تنظیمی لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے اور اس پہ سارا ہاؤس آج پورا ہوا ہے۔ آپ لوگ تنظیمی ڈسپلن میں جس طرح آپ نے شرکت کی ہے اس کی مثال بھی اس سے پہلے نہیں ملتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ راشن شاید، اور اس میں کوئی چونک کا چہرہ نہیں ہے، بات کرتے ہیں چونک سے بڑے راشن دوست دعا ہے تب ضرورت ہی بلا بھی لیتے ہیں، لیکن آج 100% ازمیر نہیں کہتے ہیں۔ تو میں ورکنگ کمیٹی جس نے ساری خدمات کی ہے، جس نے سارا یہ پروگرام بنایا ہے، اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں آج اس ورکنگ کمیٹی میں بطور مطلب میں نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے کام نہیں کیا، ورکنگ کمیٹی نے کام کر کے دکھایا ہے اور پروگرام جنرل کونسل کا مکمل کیا ہے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے میری کال کے بغیر محبت آپ کی ہے، ورکنگ کمیٹی نے کمال کا اظہار کیا، آپ تشریف لائیں۔ تو میں اس تقریب کے بعد میری گفتگو بہت سمجھے، میں ابھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ یہ چوتھی رو میں ہماری جو سوئی گیس سوسائٹی ہے یہ بحریہ کے ساتھ، وہاں پہ بالکل اسی طرح کے ازمیر کے حالات، اس طرح وہاں کے ویسے حالات ہیں۔ وہاں پہ ایم سی بنی، اختلاف ہوئے، ایم سی ٹوٹ گئی، ایم سیٹر بیٹھا ہے، بے تحاشا مسائل ہیں۔ تو ان کی محبت کے وہ میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے دعوت دی، وہاں پہ میری ورکنگ ہو رہی ہے، تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ سوئی گیس سوسائٹی میں بھی انشاءاللہ اتحاد گروپ اسی نام پہ کسی پلیٹ فارم پہ، وہاں بھی جو سمجھ رہے ہیں اس کو فیز 2 ہی سمجھ لیجیے گا ازمیر کا، وہاں بھی انشاءاللہ آپ کی ٹیم، آپ کے دوست وہاں بھی اپنا ورک کر رہے ہیں اتحاد گروپ پلیٹ فارم سے۔ کسی دوست کا بھی وہاں پہ سوئی گیس میں کوئی تعلق واسطہ ہو تو میرے یہ ساتھی جو بیٹھے ان کے ساتھ آپ نے وہاں پہ اکٹھے چلنا ہے۔ تو میں آپ دوستوں کو بھی کہنا چاہوں گا، دیکھ لیں ہمارے ازمیر کا ماحول کس طرح ہے، وہاں اس سوسائٹی میں بھی ایسا ماحول چاہ رہا ہوں، وہاں بھی ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ آپ ازمیر کا ماڈل لیں گے اور اسی ماڈل سے انشاءاللہ سوسائٹی آپ کی بہتر ہوگی۔ آپ سب دوستوں کا دل کی اتحاد گہرائیوں سے اگر میرے لفظوں میں کمی بیشی ہو تو معلوم نہ ہوں، لیکن جس طرح آپ نے محبت کا اظہار کیا ہے میں دل کی اتحاد گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو کھانا لگ چکا ہے، اور اگلا کوئی بھی پروگرام جس کی آپ کو اطلاع ہے آپ نے لازمی شرکت کرنی ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی سے آپ